اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون۔ ناظرین محترم، امام حسین ٹی وی 4 کربلا کی جانب سے پروگرام یہ منعقد کیا گیا ہے اور میں کربلا مقدسہ اللہ کی توفیق سے اور مولا کے کرم سے حاضر ہوں۔ اس وقت اس مختصر سے بیان کا موضوع ہے معرفت و ضرورت امام زمان، امام زمانہ، امام عصر۔ یہ نظام ہدایت پروردگار ہے کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہی۔ جب سے سلسلہ ہدایت شروع ہوا، اللہ کی حجتیں بشکل انبیاء، بشکل مرسلین یا بشکل ائمہ اس زمین پر رہیں، اور ایک لمحہ بھی ٹائم گیپ نہیں ہوا، ایک نینو سیکنڈ کا بھی، ایک لمحے کا بھی فاصلہ نہیں ہوا کہ زمین حجت خدا سے خالی رہی ہو، پچھلا چلا گیا ہو، اگلا نہ آیا ہو۔ بلکہ کیا انتظام رہا نظام ہدایت کہ پچھلی حجت جانے نہ پائے اور اگلی آ جائے۔ یہی تسلسل ہمیں آدم سے لے کر خاتم تک، یا نبی ہوگا حجت خدا، یا رسول ہوگا، یا وصی نبی ہوگا جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ اور منتخب منصوص من اللہ ہوگا، وہ دنیا جانے نہ جانے وصی ہوگا۔ چنانچہ اوصیاء بنی اسحاق بھی ہیں اور اوصیاء بنی اسماعیل بھی ہیں، حضرت ابراہیم کے بعد یہ اوصیاء ہیں جن کے سلسلہ اوصیاء بنی اسماعیل میں آخری وہ حضرت عبد المطلب، ان کے بعد حضرت ابو طالب، پھر خاتم الانبیاء۔ یہ محکم نظام ہدایت ہے، حجت خدا، اور خود رسول اللہ اپنے زمانے کی حجت ہیں، اور ان کے بعد ائمہ اہل بیت زمانے کی حجت ہیں، اللہ کی طرف سے حجت۔ فقط وہ خلافت بمعنی حکومت نہیں، بلکہ امامت، ولایت، وہ خلافت الہیہ کہ اللہ کا خلیفہ ہو اور ضمناً رسول اللہ کا خلیفہ ہو، یہ ائمہ جو بعد میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حجت خدا اس زمانے میں کون ہے؟ ہمارے یہاں تو 11ویں امام کے بعد بھی انشاءاللہ حجت کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی پردہ غیب میں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ایک طرف شیطان جو ہے، ایک طرف نفس امارہ چراغ عقل کی لو جھلملاتی ہے ہوائے نفس کے جھونکوں سے، اور ایک طرف وہ شیطان خارجی، وہ ابلیس، وہ انسان کے در پہ ہے اور اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف نفس امارہ ہے جو مملکت جسم انسانی میں اللہ نے یہ حاشیہ نشین، یہ شیطان داخلی ہمارے نفس امارہ پہلو میں بٹھا دیا ہے، اور ایک طرف باہر سے وہ کہ جو ہمارے بابا آدم کا انکار سجدہ کر کے اور اللہ ہی سے اختیار لیا ہے، اس نے ہمیں اپنے کھوکھلے سجدوں اور عبادت کا خراج اللہ سے مانگا۔ خدا عادل ہے اور وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تو اللہ نے اس کو اختیار کہا، جہاں چلے اپنا اختیار چلا اور بہکا۔ تو دو طرف سے بہکایا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے نفس امارہ کے بہکانے کے مقابل رکھا کسے؟ عقل دیا، عقل، یہ تعقل، یہ نفس ناطقہ، اس کو پروفیٹک اسٹیٹس دیا، اس کو اللہ نے حجت باطنہ قرار دیا، نبی باطن قرار دیا۔ وہ شیطان داخلی ہے، یہ شیطان باطن نفس امارہ، وہ عقل حجت باطنی ہے، نبی باطن ہے۔
مگر باہر سے ابلیس بہکا رہا ہے، اندر نفس امارہ، اکیلی بیچاری عقل کہاں سے سنبھالے؟ اسی لیے ہر دور میں ضروری ہے کہ ہر انسان جو دونوں محاذ پہ جس پہ حملہ ہو رہا ہے، شیطان داخلی نفس امارہ بہکا رہا ہے، ادھر شیطان خارجی ابلیس بہکا رہا ہے اس کے چیلے، تو اللہ نے اس کو ہدایت کے نظام کو بیلنس کرنے کے لیے نفس امارہ کے مقابل عقل نبی باطن بنا کے دی، اور شیطان خارجی کے مقابل حملہ ابلیس و شیاطین سے روکنے کے لیے ہر زمانے میں حجت خارج اللہ کی طرف سے ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ اب یہیں سے معلوم ہوتا ہے جو بندگان خدا کو حملہ شیطان و ابلیس سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے مأمور ہو، جن کا جاب ہو، اگر وہ خود شیطان کی زد میں آ جائیں تو پھر وہ ہادی اللہ کی طرف سے کیسے ہوں گے؟ شیطان سے کہ حملوں سے اللہ کے بندوں کو کیسے بچائیں گے؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ اللہ کی جو حجت ہو وہ معصوم ہو، وہ بے خطا ہو، وہ شیطان کے بہکنے میں نہ آئے، اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ بعد رسول اللہ کون ہو سکتا ہے حجت خدا جو وقت کا امام ہو؟ وہ ظاہر ہے کہ صاحبان تطہیر معصومین کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، جس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ہیں، حجت اللہ ہیں وہ۔ اور یہ سلسلہ اسی کے بعد آگے چلا، اور یہ اتنی اہمیت ہے امام زمانہ کی معرفت اور معرفت پر موت کہ پیغمبر کی حدیث، یہ اہل سنت کے بہت بڑے حافظ اور عالم حاکم نیشاپوری المستدرک علی الصحیحین میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور دوسرے منابع اہل سنت و شیعوں میں تو ہے ہی ہے کہ قال رسول اللہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا، حضرت نے فرمایا اصحاب کے درمیان کہ جو مر گیا اور اس حالت میں مرا کہ وہ اپنے وقت کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، جو امام برحق منصوص من اللہ کی طرف سے حجت واجب الاطاعت مفترض الطاعہ، اس کی معرفت پہ نہ مرا، وہ جاہلیت کی موت پر، جاہلیت سے مراد اسلامی موت نہیں مرا، وہ کفر کی موت پہ مرا۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث نے تو بجلی گر گئی ہوگی اصحاب رسول اللہ کے ذہنوں کے اوپر کہ ہیں تو اب امام رسول اللہ اپنے وقت کے نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، ظاہر ہے کہ حجت خدا ہیں۔ اس کے مطلب رسول اللہ کے بعد ایک سلسلہ حجج اللہ کا، اللہ کی حجتوں کا جاری ہوگا، جو وقت کے امام ہوں گے، جن کی معرفت کے بغیر اسلامی موت نہیں مر سکتا کوئی بھی مسلمان، لاکھ وہ کلمہ پڑھا اس نے، لاکھ اس نے جنگیں کی ہو پیغمبر کے ساتھ، ہو صدقہ اور زکوٰۃ بھی دی ہو، اس نے نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، حج کیا ہو، سب کچھ کر لیا ہو، ہجرت الوداع میں بھی ہو، چاہے شروع سے آخر تک سارا نام ہے اعمال پور ہے، مگر اگر وقت کے امام کی معرفت پہ وہ مسلمان متقی پرہیزگار وہ نہیں مرا، وہ حاجی وہ نمازی، تو پھر وہ معرفت کے بغیر امام کے جاہلیت کی کفر کی غیر اسلامی موت ہوگی۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کی وفات و شہادت اور دنیا میں جو لوگوں نے خلیفہ منتخب کیا اس میں اگر کم سے کم 3 دن کا تو وقت ہے ہی، چلو آپ لے آئے بنا کے، مگر اس 3 دن میں اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی کفر کی جہالت کی موت کی ذمہ داری اس بندے پر بیچارے پہ ہوگی کہ اللہ پہ ہوگی؟ اسے تو اختیار ہی نہیں، وہ تو کہے گا، شکوہ کرے گا روز محشر کے کوئی امام ہوتا تو ہم بیعت کر لیتے، معرفت حاصل کر لیتے، مر جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام اور عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر جانے نہ پائیں اور وہ امام و حجت اس کا تعارف اللہ کی طرف سے کرا جائیں، یہی وہ غدیر ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور اب یہ امام زمانہ، یہ ائمہ بعد میں اولاد علی کے، اور یہ آخری امام تک یہ ہمارے پاس حجت موجود ہے، ہمارے پاس امام موجود ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہ خلیفۃ اللہ الاعظم ہے، اور وہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں کے اوپر وہ تمام وعدے قرآنی جو اللہ نے کیے ہیں پیغمبر سے اور مسلمانوں سے، بہت سی آیتیں ہیں، وقت نہیں ہے، چنانچہ یہی وہ امام ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ لو لم یبقى فی الدنیا الا یوم، اگر دنیا میں کچھ بھی نہ بچا سوائے ایک دن کے، لطول اللہ ذلک اليوم حتی یقوم قائمنا، تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل اتنا لمبا کر دے گا کہ ہمارا قائم جو ہے وہ قیام کر کے رہے گا۔ اور پیغمبر نے انہی کے لیے ارشاد فرمایا کہ کیا کریں گے وہ آ کے، یملأ الارض اذا قام قائمنا لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، بھر دے گا زمین خدا کو عدل و انصاف سے، ویسے کہ جیسے کہ وہ جور و ظلم و زیادتی سے بھری
ہوگی۔ چنانچہ الحمدللہ ہمارا امام زندہ ہے، وہ حجت خدا ہے، وہ شہید علی خلق ہے، اس کی معرفت ضروری ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو، ہم ان کے اعوان و انصار میں اللہ ہم کو شمار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔